حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، وقال تعالی وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، وقال تعالی فی موضع آخر والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، قرآن کریم میں کئی ساری آیتیں ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی آیت پڑھوں، کتنی آیتیں پڑھوں۔ بے شمار قرآن کریم کی آیتوں میں جو اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام میرے اور آپ سے ہے، ڈائریکٹ اللہ ہم سے جو بولتا ہے، ان آیتوں میں کئی جگہوں کے اندر کسی جگہ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، بہت جلد امید ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس عطا کر دے۔ کسی جگہ اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ کسی جگہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کی ضرور میں قبول کرتا ہوں جن سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر فوراً وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، معافی چاہ لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم۔ میرے دوستو، میں اور آپ انسان، ہم سے کیا دن، کیا رات، کیا صبح، کیا شام، ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ طرح طرح کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے نہ دن کا، نہ رات کا، نہ لوگوں کے سامنے ہونے کا، جلوت کا، نہ اکیلے ہونے کا، خلوت کا، کسی کا فرق لحاظ نہیں رکھا ہے۔ ہمیشہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بہت زیادہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے بڑے نافرمان ہیں، کئی طرح کے گناہ، کئی طرح کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ ایک وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، پیغمبر، رسول، انبیاء، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ نے بتا دیا وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ تو ویسے نہیں، انبیاء جن سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، نافرمانی ہی نہیں ہو سکتی، ان کے اللہ کے پاس توبہ کرنے کا، مغفرت کرنے کا بے شمار آیتوں میں اللہ ذکر کرتے۔ رب اغفر لی ذنبی، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاس معافی طلب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ مغفرت کر دے اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پاس معافی طلب کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں کر کر ہمنا تو میں ایسا کر دیا، حالانکہ گناہ نہیں کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ اللہ کٹلک ماٹرماگا ورگل سیئے نافرمانی بولتے نا، حکم ایک دیے کرے سو ایک کر کو، ایسا نافرمانی اللہ کے حکم کو توڑے نہیں، میرے اور آپ کے جیسا۔ لیکن ایسا نہیں کر کو ہننا تھا، ادھر سرند دکھ رہے یادیں، افضل نہیں نا، اچھا نہیں نا، میں کئی کو ایسا کر دلیا۔ اس کے لیے رو رو کے اللہ کے پاس دعا کرنا۔ انبیاء جو بالکل پاکیزہ ہستیاں ہیں، میں کیا کہوں، بے شمار انبیاء، میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں نا، سید الانبیاء، سید الرسل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سنایا، اللہ کے رسول آپ سے، مجھ سے، ہم سب مسلمانوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کے پاس توبہ، اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ پھر آگے جو بولتے ہیں نا وہی بڑی بات ہے۔ سوچ کو دیکھنا ہمیں اکیلے میں بیٹھ کر، رسول وہ ہستی کا، میں کا، مگر رسول اپنے بارے میں بولتے ہیں فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ،
100 سے زیادہ بار روزانہ میں اللہ کے پاس معافی چاہتا ہوں. رسول کیسی ہستی, یہ پوری کائنات کی وجہ وہی. اگر ان کو پیدا کرنا نہیں ہوتا, یہ پوری کائنات کچھ اللہ نہیں بناتا. وہ ہستی, مگر وہ روزانہ اللہ کے پاس 100 بار معافی طلب کرتے ہیں. بزرگان محترم بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ, بہت زیادہ توجہ دینے کی چیز. آج گناہ تو ہم بہت زیادہ کرتے, اللہ کی نافرمانی کو ہول سیل میں ہم ہمارے اوپر اللہ کے غصے کو, اللہ کے غضب کو, اللہ کی ناراضگی کو لے رہے ہیں. لیکن ذرا برابر بھی اس کو ختم کرنے کا جو سیکنڈ سولوشن اللہ دیا ہے نا, اس کو دھونے کا, یہ گندگی ہے ٹھیک ہے, اس کو دھونے کے لیے اللہ ایک ڈٹرجنٹ بھی دیا ہے. اللہ دھونے کا سولوشن بھی بتایا ہے, طریقہ بھی بتایا ہے. دل کو گناہوں سے میلا کر لیے, کیوں دھو لو, میرے پاس معافی پوچھو, میں تمہارے دل کو صاف کر دیتا ہوں. حدیث کے اندر ہے صفاء القلب بول کے, جو اللہ کے پاس توبہ تلافی کرتا ہے, اللہ کے پاس مغفرت کرتا, مانگتا ہے توبہ, اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے. بول کے رحمت خدا بہا نمی جویت, بہا نمی جویت. اللہ معاف کرنے کے واسطے بہانے ڈھونڈتے, چھوٹا چھوٹا بہانہ مل گیا تو بھی معاف کر دے جا. بول کے میں اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں کئی باتیں آپ کو بتایا ہوں. ایک مسخرہ, زندگی بھر لوگوں کو ہنساتے ہنساتے جو کر مرنے کے ٹائم دل میں ڈر پیدا ہوا, اللہ مجھے معاف کرنا نا, اگر اللہ پکڑنے میں آ گیا تو میرا کیا حال ہوگا. میں اور آپ ہے نا, ہمارا ایمان ہے اللہ پر, ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ یہ CCTV کے کیمرہ کا کیا بھی نہیں. اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں ایک حرکت بھی کرتا ہوں, زبان کو ذرہ بھی ہلاتا ہوں, کیا تو بھی بولتا ہوں بولے تو اللہ کے پاس ریکارڈ ہو جاتا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جو ہمارے وہاں بک ریکارڈ پیش کیے جائیں گے نا حشر میں, میدان میں حشر میں, چھوٹا سا چھوٹا گناہ کر کو رہے تو بھی میں وہ بھی وہاں آ جائے گا, بڑا سے بڑا گناہ کر کو رہے تو وہ تو آئے گا. یہ ایمان, یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں رہے تو ہم کبھی بھی ہرگز مغفرت کرے بغیر نہیں رہیں گے. اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ پکا بھروسہ ایمان ہے, بولو نا اللہ پکڑیں گے نا, اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے نا, اللہ پوچھے تو قیامت میں کیا جواب دوں گا, نہیں یہاں زندگی ہے, سانس ہے تو چانس ہے, آج میں اللہ کے پاس معافی مانگ لیتا نا, کیا کرنا کی تلافی میں کر لیتا ہوں, قیامت تک کہیں کوئی سے ادھار رکھ کو چھوڑنا اسے, وہاں پکڑ میں آ گیا تو کیا بھی کر نہیں سکتا نا. یہ بھروسہ رہے تو ہرگز ایسا نہیں کریں گے. وہ مسخرہ جو کر اس کے دل میں آ گیا خیال, تو نے کیا کیا, مرنے کے ٹائم میں اپنے اولاد کو بولیا کرتے, آٹا ہے نا, آٹا میرے داڑھی میں لگا ڈالو, کالی داڑھی چسکی میرے داڑھی میں لگا ڈالو. بہانہ ایک چاک کا بکو بولتے ہیں, ایک بہانہ کریا سو نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں, سفید داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو شرم آتی. بولے دل میں وہ تڑپ رہی, بولو نا کیسا بھی انسان کیا بھی کر کے کیسا بھی کر کے اپنے گناہ کو معاف کرا لے گا ضرور. یہ وہ رمضان کا دوسرا عشرہ جس کے بارے میں بار بار ہمیں سنے ہیں, وہ مشہور حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ پہلی سیڑھی میں پیر رکھے, دوسری سیڑھی میں, تیسری سیڑھی میں آمین آمین آمین, بد دعا خطرناک. پورے فرشتوں کے سردار ملک مارگلوڑیے تلیور جبرائیل علیہ السلام அவர்கள் பத்துவா அல்லாஹ்வினுடைய கட்டளை படி கட்டளை பிரகாரம் அவர்கள் ஒரு பத்துவாவை கூறுகிறார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் पूरे नबियों के रसूलों के सरदार वो आमीन बोलते हैं बद्दुआ पर. किसको रमज़ान का महीना मिल को भी अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं करवा लिया कि सत्यानाश बर्बाद बोल के, वो आशरा में छमे हैं. हमारा पूरा फोकस, पूरी तवज्जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने में. मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर में रहने वाले बड़े छोटे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना आपको, जो बातें आप सुनते हैं ना आप अपने अंदाज में वो ले जाके घर में मुज़ाकरा करना ज़रूर. क्योंकि मैं एक अकेला जन्नत में जाने का नहीं है, मैं अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ लेको जाना, पूरे ख़ानदान को, पूरी नस्ल कुछ लेको जाना. उनको जहन्नम में तड़प में छोड़ को मैं जन्नत में जाकर मज़ा उड़ाने का तो नहीं है. तो फिर ये जो दीन की बातें हमें सुनते हैं वहाँ भी ले जाके पहुँचाना. तो ज़रूर तौबा इस्तिग़फ़ार. वो मस्खरा वो जो किया, एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में आया कि उसकी मग़फ़िरत हो गई, वो बहाना रख कर अल्लाह माफ़ कर दी. एक आदमी अल्लाह ताला के, वो हदीस को अच्छा याद कर लिया जिस हदीस में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नल्लाह यस्तही मिन ज़ी शैबतिल मुस्लिम, यानी बूढ़े मुसलमान को अज़ाब देते हुए अल्लाह को शर्म आती. सनद के साथ याद कर लिया उन्होंने. अल्लाह के पास में गए तो ये हदीस सुना था, तो अल्लाह में बूढ़ा हो गया ना, अल्लाह माफ़ कर डालना. अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ कैसा जालिम, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद थी. कैसा कैसा बड़े बड़े वलियों को तड़पा दिया, मार दिया. इतना जालिम रखो
اس کے دل میں ہمیشہ اللہ مجھے معاف کریں گے، وہ بھروسہ، مغفرت کا بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہمیں بارہا سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارش کے لیے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش اس نہیں۔ موسیٰ تو کلیم اللہ نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے بات کرے، یا اللہ ہمیں دعا کرتے ہیں، سارے لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں، اللہ سب معافی پوچھتے ہیں تیرے سے، بارش دے دے اللہ۔ موسیٰ ایک گنہگار ہے، انہیں کب تک رہتا ہے کہ میری رحمت نہیں اترے گی، گناہ کریا سو آدمی گناہ پر ڈٹ کر ایسا معافی منگے نہیں سو ہے انہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ دیکھو آیت میں کیا بولتے ہیں، توبہ کن لوگوں کی قبول کرتے کہتے ہیں اللہ، یعملون السوء بجہالہ، جہالت میں، تمہیں میں ایسا جہالت میں آ جاتا ہوں، ماحول، یہ جگہ مل گئی، وہ جگہ مل گئی، ایسا ہو گیا، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، کیسا کہ گناہ کر ڈالتے جہالت میں۔ آپ کو وہ ٹائم میں ہم نہ وہ اللہ کا ڈر آ کو رہے تو ہمیں بچا کو رہتے تھے، لیکن کر ڈالے گناہ، یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے۔ فوراً کا مطلب کیا، وہ دن توبہ کر لی، نیکسٹ گھنٹہ توبہ کر لیے، اس دن توبہ کر لیے، دوسرے دن وہ ویک، نیکسٹ منتھ یا وہ منتھ توبہ کر لیے۔ تا چھوڑ دال کو رہے تو بھی ہمیں پورا گئے سال سے لے کو اب تک بھی زندگی شروع کر کو لے کو بالغ ہونے سے لے کر اب تک بھی اگر خالی گناہ کرے ہیں، ون ویچ توبہ کبھی نہیں کرے ہیں، تو اب تو کم سے کم ہمیں آنکھ کھول دینا۔ یہ مغفرت کا اشارہ اللہ خود ہو کو دیتے ہیں اسے۔ کتنے بڑے مہربان ہمارے پروردگار، میں بارہا بولتا ہوں، میں ہمارے پروردگار کتنے بڑے مہربان، انہوں خود آگے آ کو بولتے ہیں، بندہ میرا میری نافرمانی کریا، میرا حکم توڑیا، مستی کریا، چربی کے کاما کر کو دکھایا کر کو، اللہ کچھ معلوم اتنا تو کرتا کیا، جا رہے تجھے جہنم ہے کر کو بول کو رہ جاتا اللہ۔ ہمارے اللہ کتنے مہربان، دیکھو انہوں خود بولتے ہیں کریا کتنا کی کریا معلوم مجھے، لے چانس دیکھ، مغفرت کا اشارہ میں دیتا ہوں، میرے پاس معافی مانگ لے، میں پورے گناہ معاف کر کو تجھے جنت میں داخل کر لیتا ہوں۔ کتنے مہربان اللہ، اس کو بھی اگر چھوڑ دیے تو ہمارے سے زیادہ بدبخت کون بھی نہیں ہوگا۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بولتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، جگہ جگہ بولتے ہیں۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملیا، انہیں گناہ کرنے کا کردل کو توبہ کرنے سے وہاں کھڑیا ہے، انہیں رہے تک میری رحمت نہیں اتریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرے، ہمارے مجمع میں ایک آدمی ہے بڑا گنہگار ہے، انہیں توبہ کریا نہیں ہے، انہیں اب تک انہیں رہے تک اللہ کی رحمت بارش نہیں اتریں گی، فوراً ابھی کے ابھی انہیں چلے جانا، ہمارے مجمع سے باہر نکل جانا انہیں۔ اس کے دل میں آ گیا، اللہ اگر آج میں نکل گیا تو یہاں سے خالی منجھے کچھ نہیں، میری نسل کو، میرے بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو، سب کو کوس کو بات کریں گے نا لوگ، انہیں چھو، ان کے دادا چھو، خطرناک گناہ کر کو ہم نہ کسی بھی بارش نہیں سو کر کو رکھا تھا، نہیں اس کا دادا چھو، اس کا نانا چھو، اس کا باپ چھو بول کے، یا اللہ مجھے کچھ نہیں، میری پوری نسل میرے غلطی کی وجہ سے بدنام ہوتے رہیں گے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ دل کے دیکھو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل سے ندامت، الندم توبۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ندامت ہے، دیکھو کر ڈالے نا گناہ، اللہ ہاؤ میں بہت بڑی غلطی کریا سو، یہ ندامت، یہ شرمندگی دل میں آ گئی، بولو نا ایس توبہ، استغفر اللہ، یہ ظاہر ایک شکل یہ دکھنے کا ہے، استغفر اللہ، یہ دل میں جو ہے نا اسے تمہیں دکھاتے ہیں، اسے ظاہر کرتے ہیں، اسے اللہ کے پاس، یہ تو دل میں تمہارے عاجزی آ گئی، بولو نا ندامت آ گئی، یہ توبہ بات آ گئی، تو اس لیے ذرا ڈیٹیل میں بول دیتا ہوں۔ دیکھو سب سے پہلی چیز، ہمیں اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے، فلم دیکھے، گانے سنے، یہ کام کرے، گانے گائے، زبان سے گالی آن دیے، دوسروں پر تہمت لگائے، غیبت کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے، کسی انسان کو ہمیں پکڑ کو گناہ کیا کیا ہے ذرا بول بات کر کے بولے تو انہیں خالی کیسا گناہ بولے گا، بولے تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ایسے ایج گناہ بولے گا انہیں۔ غیبت کرنا بھی گناہ نہ بولے گا، اس نے اس کے مائنڈ میں وہ جاتا اس نہیں، ارے میں غیبت ہم بھی کر کو ہونا کتنا بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہو، لیکن مائنڈ ہمارا جاتا نہیں، گئے تو اس سے بھی مغفرت مانگنے کے واسطے تہمت لگا کو رہتے، دوسروں کے بدنام کر کو رہتے، دوسروں کے بارے میں انہیں میرے سے آگے بڑھ کو چل جانا نہیں بول کو، بڑے کے پاس اس کے بارے میں خراب نام، اس کو بدنام کرنے کے واسطے کیا تو بھی الزام لگا کو رہتے، تہمت، بہتان، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر بول کے غیبت، کیسا چغلیاں کھا کو رہتے، اوندا سیدھا ہیر پیر کر کو، جھوٹ بول کو کما کو رہتے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اسے سبھی انہیں گناہ کر کو شمار نہیں کرتا۔ اللہ بولتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلم کھلا دکھنے میں آتا نا وہ گناہ کو بھی چھوڑو، دکھنے میں نہیں آتا نا وہ گناہ کو بھی چھوڑو،
اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بتاتا تھا ایک کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ, اب گھر والوں کو بھی سمجھاؤ. گویا اس کو 3 حصوں میں کرے گا. نمبر 1 کیا, ہمیں کرے سو نافرمانیاں جو اللہ کے حکم کو کھلم کھلا توڑے. ہمیں میں جیسا بولے اللہ آنکھوں کا زبان کا یہ کان کا اس طرح سے ہاتھ پاؤں سے کرے سو ہمیں کئی سارے گناہ. یہ گناہ ہے نا, انسانوں کو مارے سو توڑے سو, انسانوں کے پاس چوری کرے سو, یہ پورا گناہ ہے. اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی اغفر لی ذنبی وخطیئتی رب اغفر لی ورحم رب اغفر ورحم. کیا بھی لفظ بولو تم نے, نستغفر اللہ, کو سے بھی لفظ ہے, اللہ کے پاس معافی مانگو. فرسٹ آف آل نمبر 1 حقوق اللہ میں نمازاں پڑھے نہیں سو کتے کی سال چھوڑ کو ہوں حضرت, کتے کی مہینہ, کئی سارے دن فجراں پڑھ کوچ نہیں میں, ظہر سے عشاء تک تو پڑھ لیتا ہوں, فجر پڑھتا نہیں, یا ظہر عصر مغرب تو پڑھ لیتا ہوں, عشاء بھی نہیں فجر بھی نہیں چٹتے. کتے کی روزے چھوڑ کو ہوں حضرت میں, کئی سالوں سے زکوٰۃ دینے کا پینڈنگ ہے, زکوٰۃ دیا نہیں میں. دیکھو اللہ یہ نماز نہیں پڑھے سو اس کے اندر 2 باتیں ہیں. نماز نہیں پڑھے نا, ایک تو گناہ کرے تمہیں, اور وہ نماز تمہارے ذمے میں خزاں ہے, پوری زندگی خزاں رہے گی. خالی اللہ کے پاس معافی ہے, اللہ میں 3 سال سے نماز پڑھی نہیں, اللہ معاف کر دے, اللہ اتنا سے نہیں چلتا کام. نہیں پڑھے سو وہ ایک گناہ, وہ تو اللہ معاف کریں گے, لیکن اس کے جو نماز تمہارے اوپر ذمے میں لازم ہو کو ہے نا, خزاں کرنے سے وہ ختم ہوں گی, وہ اکاؤنٹ سے ایسا ختم ہو جائے گا نہیں, وہ ایسا اکاؤنٹ میں ہے, وہ اسے کیا کرنا, خزاں پڑھنا. رمضان بہترین چانس. کتنی نمازیں ہمارے ذمے میں, ہمیں خزاں کر کو ہی کی, چھوڑ کو ہی کی, ٹائم میں پڑھے نہیں سکا کر کو چھوڑ کو ہی کی, وہ سب خزاں کرنا. خزاں نماز پڑھتے اب ظہر کی نماز کو آ گئے بولے تو ظہر سے پہلے 2 رکعت, یعنی ظہر سے پہلے 2 ظہر کی خزاں نماز ہے, ظہر کے بعد بھی 2 ظہر کی خزاں نماز ہے. زندگی کی کتنی کی نمازیں ایسا اکاؤنٹ کلیئر کر دے رہے جب میں عصر سے پہلے عصر کی نماز کو آ گئے, عصر سے پہلے زندگی میں چھوڑیا ہوں, 2 عصر کی نمازیں پڑھتا لے جاتا ہوں, وہ پڑھ کو اس کے بعد آج کے عصر کی ادا نماز, مغرب کی نماز پڑھ لی, مغرب کی نماز کے بعد میں زندگی میں چھوڑیا سو نمازوں میں کاؤنٹ کر کو حساب کر کو مغرب کی خزاں نماز ہے. نماز روزے چھوڑ کو نہیں, کیا اللہ کے پاس وعدہ کر دو, توبہ کرو, وعدہ کرو, یا اللہ رمضان ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ رمضانوں کے روزے جو میں چھوڑیا نا اس کی میں قضا کرتا ہوں, اللہ وعدہ کرو. زکوٰۃ شروع کرو ہمت کر کے, یا اللہ 3 سال سے میں زکوٰۃ دے کو نہیں, 3 سال سے میری بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی, دی کو نہیں, انہیں دی نہیں ہے. ہمارے امی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی, دیے نہیں ہے. کیا ذمہ میں ہے, کیا توبہ بھی کرنا, ساتھ ہی ساتھ اس کو چکتا کرنے کی کوشش شروع بھی کر ڈالنا. نمبر 3 حقوق العباد. ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دیا. اچھا یاد رکھنا, توبے کی 3 شرطیں ہمیں جو سنتے دیکھو, توبہ کرنا کر کے بولے تو کیا سب سے پہلے ہمیں وہ گناہ کو چھوڑ دینا, فوراً چھوڑ دینا. سنیما دیکھتے یہ لاسٹ سنیما دیکھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں دیکھیں گا اللہ معاف کر دے, اللہ وہ دیکھ لو کچھ ہے, ابھی 2 گھنٹے کا سنیما ہے تو 1 گھنٹہ ہوگا, اللہ معاف کر دے, اللہ دیکھ لیتا ہوں, یہ ختم لاسٹ کر. گانا سنتے اچھے رمضان میں جب گانا سن لو کو نا, میں یہ لاسٹ ہے, گانا ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ختم کر دیں گے, میں ڈیلیٹ کر دیں گے, میں سن لو کوچ. ایسا توبہ نہیں. توبے کی فرسٹ کنڈیشن ہے کیا بولے تو فوراً وہ گناہ چھوڑ دینا, ایمرجنسی فوراً چھوڑ دینا. سیکنڈ کیا, دل میں پختہ ارادہ رکھنا, آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا بول کے, فیوچر میں کبھی بھی نہیں کروں گا بول کے, دل کے اندر ندامت ہونا, کریا سو غلطی وہ کر. میں آپ کو بولتا ہوں نا, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں کیا کہتا, تلافی, خالی معافی نہیں, تلافی بھی کر ڈالنا. تلافی کا تو کیا, کس کی چیز میں لے لیا تھا, اس کے 1000 روپے ٹھکا کو لے لیا تھا, دوسرے کے کیسا بھی جھوٹ بول کے کسی کے مال کو لے لیا تھا, چوری کر لیا تھا, کیسا بھی کر کے لے لیا تھا بولے تو اس کا مال لے جا کو دیکھو, اس کے پاس معافی پوچھنا سو, خالی معاف کر ڈالو, فون کر کو کہ میسج کر کو کہ میں کیا بھی کر کو رہے تو معاف کر ڈالو, سے معافی نہیں ہوتی ہے, معافی نہیں ہوتی. کیا ہمیں کرے, ہمیں اس کے پاس پیسے لے کو ہی, چیز لے کو ہی, تو وہ چیز دے ڈال کو معافی پوچھنا ہے. خیر یہ بات بیچ میں آ گئی اس لیے بول دیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس مجمع میں جو آدمی تھا نا, دل سے انہیں توبہ کیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, رسوا نہ کو کر اللہ. اس پورے مجمع سے میں اگر نکلے گا, میں نکلوں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا, آج تو اگر مجھے بچا دیا, یہ مجمع سے باہر ختم ہوتی نا مجلس, اس کے بعد زندگی میں کبھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, پکا وعدہ کر کو دل سے توبہ کر لی. فوراً زوردار بارش. پورے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, کیا موسیٰ بیچ تمہیں کہ بولے انہیں رہے تک بارش چھونگی نہیں کر کو, کیا زوردار بارش. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ فوراً بات کرے, یا اللہ یہ کیا ہے. لوگ ہم سے بھی ڈاؤٹ فل اشکال کے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں. اللہ کے پاس سے جواب ملے, موسیٰ کس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی کہ انہیں اب ایسی توبہ کریا, اس کی وجہ سے تم نہ سب کو بھی بارش ملتی ہے. انہیں ایسی توبہ کریا, اس کے توبہ کی وجہ سے تم سب کو یہ بارش. سب لوگ بولے اچھا اتنا بڑا آدمی کیا, انہیں اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام کیا. اللہ کو بولو ذرا, وہ کون کر کو بتاؤ, بولو ہمیں بھی اس کے پاس ملتے, دعا کی درخواست کرتے, دعا کرو ہمارے واسطے, اتنے بڑے تمہیں ولی, تمہیں اللہ کے پاس.
حضرت موسیٰ ریکویسٹ رکھے، جواب آئے، موسیٰ جب وہ میرا باغی تھا، دشمن تھا، نافرمان تا، وہ ٹائم میچ میں دکھایا نہیں، کون کر دو، چھپا کو رکھا تھا، پردہ ڈال کو رکھا تھا، اب تو انہیں میرا ولی بن گیا، توبہ کرنے والا، توبہ کرنے کے بعد انہیں اللہ کا ولی بن جاتا، پاک صاف، بالکل پاک صاف ہو جاتا، اب میرا ولی بن گیا، اب میں کہیں کو انہیں اسے رسوا کرنے جاتا ہوں، سب کے سامنے بتانے جاتا ہوں، انہیں چھپو کر کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا ایک واقعہ لکھتے ہیں، سندیلا کر کو ایک مقام، اس جگہ میں بارش، بالکل بارش نہیں، قحط، سارے لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، دعا کرتے، حضرت دعا کرتے کرتے سارے لوگ آئے، بارش نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، تقریباً 5 بار یا 6 بار استسقا، نماز استسقا پڑھ دی، بارش کی نماز، مڑے وینڈی توڑ کوڑی اندر توڑگے توڑداگی بٹتا آئندہ 6 مرے بارش کا نام و نشان نہیں کرتی۔ ایک دن حضرت کے پاس بستی میں جو زنا کرنے والے رہتے نا، پراسٹیٹیوٹ جو بولیں گے، زنا کار، وبچاری گڑ، ان لگا آئے کرتے، مسلمان چھپ چھپ کو کرتے تھے گناہ، وہ لگا آئے کرتے، آپ کو حضرت کے پردے میں حضرت کے پاس بولے، حضرت پکا پوری بستی والے اتنی رو رو کو توبہ کرتے ہیں، کر کو بھی صدقہ کر کو بھی سب بھی کر کو بھی نہیں آتا ہے نا، ہمیں مانتے ہیں حضرت ہماری وجہ سے تمہیں سب محروم ہے، سو حضرت تمہیں اجازت دیو، ہمیں جا کو میدان میں جا کو، خالی ہمیں تک کون بھی نہیں آنا، ہمیں تک جا کو اللہ کے پاس رو رو کو دعا کرتے ہیں، ہماری نحوست کی وجہ سے تم لگا محروم ہوتے ہیں۔ گئے وہ گئے، حضرت لکھتے ہیں زنا کرنے والی عورتیں، میں زنا کرنے والی عورتیں ان لگا گنہگار عورت، ہمیں سے بھی اچھے نہ کر کو خیال آنا نہیں، میں اس واسطے بولتا ہوں میں اور اب گنہگار، کتنے ہماری بستی کے اندر نیک لوگ ہیں کہ ہمارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے انہوں سبھی بھی مرتے ہیں، ان سب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دوسرے بھی مصیبت میں ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہاں مارا جاتا، وہاں کاٹا جاتا، یہاں توڑا جاتا، بولے تو میرے نحوست کی وجہ سے، میں اتنا خراب رہنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ سب ایسا ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ آ گیا، بولو نا ختم سب۔ تو وہ لوگ زنا کرنے والی عورتیں، وہ جا کے سجدے میں سر رکھے ہیں، توبہ کرے ہیں، عجیب عجیب کیا توبہ میں الفاظ بولے کہ معلوم نہیں، انہوں سجدے سے سر بھی اٹھائے نہیں ہیں، زوردار بارش۔ لوہاری بول کو یو پی کے اندر ایک شہر ہے، وہاں کے بارے میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بات یاد آتی ہے، وہاں بھی ایسا نماز استسقا، جب مسلمان پورے گئے استسقا کی نماز، بارش طلبی کے واسطے نماز پڑھنے جاتے کر کو غیران سب بولے کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، لالا جی کر کو زمانے میں غیران کو وہ سب مذاق اڑائے کہتے ہیں، بولے کہتے ہیں ہاں ان لگن گئے ہر کس کیا بھی ہونے جاتی نہیں دیکھو کر کو، وہ لگا بات کرے کہتے ہیں اچھا صاف صاف سامنے مسلمانوں کے پاس، مسلمان گئے نا، اب عالم حضرت دعا کرتے ہیں، مسلمان پورے کے پورے آمین بولتے ہیں، سب کا دل ایک دم نرم ہو گیا ہے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ہم نے بے عزت کرنے کو اللہ، رسوا کرنے کو اللہ، ہمارا تیرے اوپر کتنا ایمان ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں انو جا کو اپنے اللہ کو، اپنے رام کو کیا بھی منع کو کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں، بارش ہرگز ہوں گی نہیں، کہ بولتے ہیں اللہ تو رسوا کرنے کو اللہ، اتنے سچے دل سے وہ عالم بھی پورے مسلمان بھی ایسا توبہ کرے کہ انہوں ہاتھ نیچے اتارنے سے پہلے زوردار بارش۔ اب وہ غیر سب بولے کہتے ہیں کیسا تمہیں رام کو رام کر لیے، یعنی رام کر لیے کہ نرم کر لیے کر، کیسا کور کر لیے تمہیں، کیا کر ڈالے تمہیں، ایسا زبردست ہوگی نا بارش کر۔ بزرگان محترم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کے بولا حضرت شادی ہو گئی، اولاد نہیں، اور ایک اچھا کیا تمہیں وظیفہ بولو حضرت استغفار کروا، اور ایک آدمی آیا آ کے بولا حضرت ہمارے بستی کے اندر قحط سالی ہے، کیا تمہیں عمل بولو استغفار کروا، اور ایک آدمی آ کے بولا حضرت میرے باغ کھیت پورا سوکھ گئے ہیں، کیا تمہیں عمل بولو استغفار کروا۔ ایسا 4 آدمی آئے، ساتھ میں شاگرداں اسٹوڈنٹس علماء سب بیٹھے ہیں، سب کو حضرت یہ عمل بولتے ہیں، شاگرداں پوچھے کہتے کیا حضرت کیا بیماری بولے تو ایک ہی دوا کیا سب کو وہ بولتے ہیں نا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے میں میرے طرف سے نہیں بولتا ہوں، قرآن سے بولتا ہوں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت بڑا مضمون ہے، آدھی بات بول سکا ہوں، لیکن میرے خیال میں سمجھدار اگر دل کے اندر صحیح طلب ہے تو ایج کافی ہے۔ بولتے انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، پورے کے لیے سولوشن کیا کر کے بولے تو استغفار۔ لاسٹ میسیج اس آج سے اس مجلس سے اٹھنے کے بعد سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس رمضان میں ہماری زبان میں ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بچوں کو بھی سکھا دو، گھر میں عورتوں کو بھی سکھا دو، سب کو سکھا دو، جو بھی حالات مسلمانوں پر آئے ہیں ہمارے استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب مسئلہ حل کر دیں گے، سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خود اللہ سے مانگنا یا اللہ ہم کو تیرے پاس توبہ کرنے استغفار کی توفیق دے اللہ بول کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خوب استغفار کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت نہیں پڑھے۔